اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ازاں کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 6 محرم الحرام۔ آج کے ہمارے گیسٹ ریسرچ اسکالر آغا سید زیغم علی رضوی صاحب آج اس جری کی جنگ کا تذکرہ کریں گے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، بس میر انیس کے اس مصرے سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا مجھے آتا ہے نہ التجا، اور منت بھی کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ السلام علیکم آغا صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آج کا ہمارا ٹاپک آج 6 محرم الحرام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ذکر۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 6 مہینے کی آپ کی عمر تھی ٹوٹل، کیا تذکرہ کریں گے، کیا بیان کریں گے آپ کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہاں، آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ آل محمد نے جو قربانی عاشور کے دن دی ہے، اور میدان میں چاہے بنی ہاشم کے جوان ہوں یا انصاران حسینی، ان تمام نے بہت ہی ولولہ انگیز اور بہت ہی زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا۔ شب عاشور کا واقعہ اگر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ہلال بن نافع روایت کر رہے ہیں کہ عاشور کی رات تھی، شب عاشور تھی، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، ہاں، اور ہر خیمے میں جاتے تھے، مل رہے تھے، بیویوں سے مل رہے تھے۔ تو ہر بیوی اپنی اپنی قربانی کو اپنے تیار کر رہی ہے کل کے لیے۔ بی بی رباب کے خیمے میں جب امام تشریف لے کے گئے، آپ رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، اور ایک حسرت تھی جو انہوں نے بیان کی کہ آج ہر بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے یقیناً قربانی کو تیار کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر وہ فدا ہو جائے اور زہرا کے لاڈلی کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے ان کی نصرت کرے اور اپنی جان آپ پر نچھاور کر دے۔ لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے، اور بیٹا 6 مہینے کا ہے، تو کل گویا ان کی نظر میں کل کربلا میں آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے کوئی نہیں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ یہ کربلا کی ماں کا جذبہ دیکھیں، بچوں کو بچاتی ہیں مائیں، اور کربلا میں بچوں کو تیار کر رہی ہیں مائیں مرنے کے لیے، مرنے کی یہ جذبہ ہے، یہ کربلا والوں کا یقیناً مائیں وہاں سے جو جسے کہتے ہیں کہ ایمان کی تازگی کربلا سے لے سکتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، شعر تو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مصرع اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، کربلا کے بعد۔ تو جتنی بھی شخصیات ہیں وہ وہیں سے، تو چنانچہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اشک بہانا شروع کر دیے
کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ کیا کرے گا۔ جری سے جری شخص گیا ہے لڑ کر، اور پھر اس نے میدان میں جو ہے وہ اپنی بہادری کا لوحہ منوایا ہے، لیکن یہ شہید ایسا شہید ہے کہ تمام کے تمام جو غازیان تھے، جو شہید، جو انصاران حسینی تھے، جو بنی ہاشم تھے، وہ گھڑ سواری کے ساتھ گئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر پھر گئے ہیں، لیکن اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ کس پر کہاں سواری کر کر گیا ہے؟ لیکن محمد حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے، اور اس کو لڑنے کے لیے کوئی تلوار بھی نہیں چاہیے، کوئی تیغ بھی نہیں چاہیے، ہاں، اور کس انداز سے جا کر اس نے فقط ایک مظلومیت کا اعلان کیا ہے جو اتنا اس ماحول میں کافی تھا کہ جو یزید کی فوج ہے وہیں پر آہو بکا اور گریہ شروع ہو گیا، فوجیں رخ موڑ موڑ کر رونے لگیں، ہتھیار پھینک دیے، ڈال دیے ہتھیار اس کے سامنے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بے زباں اصغر نے پتھر دل ہلا کر رکھ دیے، سن چکے تھے اشقیاء پرسوز تقریریں بہت۔ تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس بچے کی اس انداز سے وغا نے کربلا کا نقشہ پلٹ دیا۔ تو آپ کا ایک لقب جو ہے وہ فاتح جنگ کرب و بلا بھی ہے، اے فاتح جنگ کرب و بلا، یعنی فاتح کسے کہتے ہیں؟ جہاں سامنے دشمن ہتھیار ڈال دے آپ کے سامنے، اور پھر واقعات طویل ہیں کہ جس انداز سے آپ پھر ان کو واپس خیموں کی طرف لے کر آئے ہیں، تو وہ بھی بہت دل خراش مناظر ہیں۔ علی اصغر کی اوپر بات کرنے کے لیے یقیناً بہت سارے مقدمات ہیں کہ جس علمی کہ جنہیں طے کرنا ضروری ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، عبداللہ یعنی اللہ کے بندہ، اللہ کا بندہ، اور آپ امام کو سلام کر رہے ہیں ابا عبداللہ، یعنی ایک ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ اے عبداللہ کے باپ، جی، اس میں علی اصغر کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، تو ایک طریقہ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یعنی کہ جہاں جہاں بھی کوئی اگر خدا کی بندگی کر رہا ہے تو اس کے روحانی باپ کا نام حسین ابن علی، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو بھی اس بندگی کے منصب تک پہنچا ہوا ہے، درجے تک پہنچا ہوا ہے، روحانی اعتبار سے اس کا ابا، باپ کا نام حسین ابن علی ہوگا، ابا عبداللہ ایک طریقہ۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھتے ہیں تو عبداللہ نام بھی ہے، اور عبداللہ جو ہے وہ کیفیت بھی ہے، وہ جیسے میں نے بھی کہا کہ منصب پر پہنچا ہوا ہے، اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر چاہے کبیر ہو یا صغیر، اگر 6 مہینے کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی خدا کی بندگی اور خدا کے بندگان کے اعتبار سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پر سن و سال کی قید نہیں ہے، یہاں پر جسے کہتے ہیں ظاہری عمر کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر حسین کے لشکر کو ایک قطار میں کھڑا کر دو تو آپ کے فوجی، آپ کے سپاہیوں کی عمر کو لکھنا شروع کرو تو ایک سرے پر 90 سال کا بوڑھا بھی نظر آئے گا، تو اس کے آخری سرے پہ 6 مہینے کا بچہ نظر۔ تو اگر پھر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، مصائب میں بھی ملتا ہے کہ جو حضرت علی اصغر کا پہلا مرثیہ ہے وہ ان کی والدہ گرامی جناب رباب نے لکھا، اس کے پیچھے کیا روایتیں ہیں، کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب آپ علی اصغر کو واپس لے کر آ رہے ہیں خیموں کی طرف، یہ بہت ہی دلخراش منظر تھا کہ حسین علیہ السلام جب خیمے کے نزدیک پہنچے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ حسین علیہ السلام بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت چور ہیں زخموں سے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے ہی تو لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، چاہے انصار کے لاشیں ہوں، چاہے جوانان بنی ہاشم کے لاشیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس لاشے کی کیفیت ذرا مختلف ہے۔
امام حسین علیہ السلام خیمے کے ذرا قریب رک جاتے ہیں اور چند قدم بڑھ رہے ہیں آگے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے، لیکن پھر اچانک کربلا کی زمین نے دیکھا کہ حسین پھر پیچھے ہٹتے ہیں چند قدم یا 7 قدم، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے۔ یہ عمل آپ نے دہرایا ہے جس کا آپ تعصیم عاشور کے اعمال جب انجام دیتے ہیں تو یہی عمل جا کر، اور اس کے بعد پھر آپ لکھنے والوں نے ایک عجیب انداز سے بھی لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام گویا تاریخ کو یہ رقم کروا رہے ہیں کہ دیکھ لو حسین کے قدموں میں کوئی راشا نہیں ہے، اور جب پھر ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنے ابا کا دامن جو ہے بس پلٹ دیتے ہیں، تو اس وقت بی بی رباب کا ایک جملہ ہے مقاتل کے اندر، تقریباً تمام مقاتل نے اس کو لکھا ہے کہ ماں نے بچے سے ایک سوال کیا، امثلک ینحر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یعنی اس جملے کے پیچھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ماں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے شہید ہوگا یہ ماں کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ امثلک ینحر، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس اس کے بعد معاملات جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خیمے کے پشت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر بیان کروں۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک کے واپس آنے کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا۔ آغا جیسے آپ نے بھی بتایا کہ امام حسین جناب حضرت علی کا لاشا خیموں کے پیچھے لے جاتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کیا حضرت علی کا لاشا بھی پامال ہوا ہے؟ دیکھیے، جو تمام نفس المحموم میں، دمعۃ الثاقبہ میں اور مقتل ابو مخنف میں اور جو دیگر مقاتل بھی ہمیں جو نظر آتے ہیں، اس میں اگر تمام روایات کا جائزہ لیا جائے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب پشت خیمہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے ذوالفقار سے زمین میں گڑھا کیا ہے، قبر کو کھودا ہے، اور ایک روایت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے نماز بھی ادا کی ہے، نماز جنازہ بھی ان کی ادا کی ہے، ایک روایت علی اصغر کی بھی مانو، اور پھر آپ نے دفن کرنا شروع کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور روایت کا سہارا لیتے ہوئے بیان کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام پر یہ وقت کتنا سخت تھا۔ یقیناً ہمارے سامعین جو ہے وہ مصائب سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ذرا سمجھیے گا، اس وقت کو سمجھیے گا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بکا الحسین بکا الشدیدہ، امام حسین علیہ السلام نے شدید گریہ کیا ہے۔ وہ کون سے مقام ہیں؟ اس میں مولا غازی کو جب ودا کر رہے ہیں اس وقت آپ نے شدید گریہ کیا ہے، جب علی اکبر نے آواز دی ہے تو اس وقت جب آپ کو لینے کے لیے دوڑے ہیں تو اس وقت جو درمیان میں گریہ ہوا ہے وہ شدید گریہ کیا ہے، جب شہزادہ قاسم کو اجازت دی ہے تو دونوں چچا اور بھتیجے نے گلے ملے ہیں اور پھر دونوں نے شدید گریہ کیا ہے، بکا الحسین بکا الشدیدہ۔ یہ 3 واقعات گزر چکے ہیں، اور اب یہ 4تھا مقام ہے کہ جب دفن کے وقت، جب آپ قبر میں لٹانے کے بعد اب جب مٹی دے رہے ہیں تو مٹی بھی ایک عجیب انداز سے دی ہے۔ عموماً قبر کو اوپر سے بند کیا جاتا ہے، امام نے پیروں کی طرف سے مٹی کو دینا شروع کیا، اور بکا الحسین بکا الشدیدہ۔ لیکن اب یہاں پر جو شدت گریہ ہے اس میں ایک اور ایک کیفیت ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ اب تک امام نے آپ کو اور مجھے یاد نہیں کیا ہے، ان مصیبتوں کے اندر آپ کو اور مجھے یاد نہیں کیا تھا، لیکن جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو شدید گریہ بھی کر رہے ہیں اور شیعوں کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفل فعابوا ان یرحمونی۔ اے شیعوں، کاش کربلا میں ہوتے، کاش کربلا میں ہو، دیکھتے کہ میں کیسے اس شیخار کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ بس یہ کہتے ہوئے جب آہستہ آہستہ مٹی جب چہرے کی طرف پہنچے ہیں نا، وہاں پر امام علیہ السلام نے اپنے چہرے کو علی اصغر کے چہرے سے ہٹایا اور پھر اس کے اوپر مٹی
یہ قبر بنانے کے بعد پھر امام جو ہیں اچھا گریہ کرتے ہیں قبر کے اوپر، گریہ کر رہے ہیں، اشک جو ہیں وہ قبر پہ کر رہے ہیں۔ شاعر نے اس کو منظر کشی کی، کہتے ہیں کہ پانی نہیں نصیب تو اشک ہی صحیح، قربان تجھ پہ شرح کی پابندیاں حسین۔ تو اس کے بعد آپ جب اپنے دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بیویوں سے اجازت لینا اور پھر جانا۔ تو یہ قبر جو ہے یہ علی اصغر کی بن چکی تھی پیچھے۔ اب جب سر کاٹنے کا وقت آیا تمام شہداء کا، تو اس میں پھر اس بچے کو بھی تلاش کیا گیا کہ کہاں ہے۔ اس کے بعد پھر پامالی تو نہ کہیے لیکن جو ستم ہوا وہ بہت ہی شدید، کہ نال بندی کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جس طرح سے آپ زمین کو کھودا کرتے ہیں ہل چلانے کے لیے، اس طریقے سے گھوڑوں کا استعمال ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک خاص انداز سے زمین پر پیر مار کے چلتے تھے، تو جس سے زمین جو ہے وہ جس طرح سے آپ ہل چلاتے ہیں ویسے ہل چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو 10 گھوڑوں کا انتخاب ہوا اور انہوں نے اس کو اس انداز سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیزے مار کر زمین سے دیکھنا کہ کہاں پر موجود ہیں۔ بس اس اثنا کے اندر ایک ظالم کے نیزے کے ساتھ ہی کہ جب اس نے نیزہ نکالا ہے تو علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ نیزے پر بلند ہو گیا۔ شہداء کے سر نیزے پر بلند ہوئے ہیں، یہ اتنا ننھا مجاہد ہے کہ اس کا لاشا ہی نیزے پر بلند ہو گیا۔ وہ علی اصغر نے بابا کی وہ شبی کہ جو کہ وہاں پر بنی ہے، کہ جب وہ زین سے زمین پر آئے تھے تو تیروں پر معلق ہو گئے تھے، یہاں پر علی اصغر اسی بابا کی اس شبی کو بھی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ بابا ایسا ممکن کیسے ہے کہ آپ کا لاشا جو ہے وہ تیروں پہ معلق ہو، میرا لاشا نیزے پہ معلق۔ یہ لاشا جب شہداء کے ساتھ رکھا گیا ہے اور امام سجاد علیہ السلام نے جب شہداء کی تدفین فرمائی ہے باعجاز امامت، امام آئے ہیں کربلا میں اور پھر ایک ایک شہید کو اس مقام پر جو ہے وہ دفن کیا ہے، تو مولا علی اصغر کو پھر ایک فضیلت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ جہاں علی اکبر کا لاشا ہے اس کو الگ سے پائنتی کے طور کی طرف دفناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پائنتی یہ قبر بنائی جاتی ہے جہاں علی اکبر کو دفن کیا جاتا ہے، یہ ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور شہزادہ علی اصغر کے لیے کوئی اور قبر نہیں کھودی جاتی، اسی قبر میں جہاں امام حسین علیہ السلام کو آخری آرام گاہ ان کی ہے جہاں پر ان کو لٹایا گیا، اسی کے ساتھ ایک روایت میں آپ کے سینے پر جو ہے انہیں جو ہے لٹا دیا گیا، یعنی کہ علی اکبر پائنتی کی طرف ہیں اور علی اصغر جو ہیں وہ خود مولا حسین ہی کی قبر میں موجود ہیں۔ یہ بھی بیان کرتے چلیں بہت سارے مومنین وہاں پر علی اصغر کو علی اصغر کے نام سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عراق میں انہیں علی اصغر نہیں بلکہ عبداللہ کے نام سے، عبداللہ صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں جو مقام ہے وہاں پر بھی اسی نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اور جو قبر ہے وہاں پر بھی آپ کا نام ہے۔ 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اے شاہدی کے دل بر، اے شاہدی کے دل بر، اے روح قلب مادر، اے شاہدی کے دل بر، اے تشنہ کام مستر، اے بے زبان اصغر، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، تشنا لبی پہ تیری، تشنا لبی پہ تیری، گریاں ہے یہ خدائی، تشنا لبی پہ تیری، مظلومیات نے تیری ان
सालियां जगाई, 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। सूखे लबों पे तूने, सूखे लबों पे तूने जिस दम जुबां फिराई, सूखे लबों पे तूने सर को झुका के रोया दुश्मन का है सिपाही।